السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، الحمدللہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کا ولاگ میرے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج میں نے اپنی زندگی کی کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ کہانی ہے کہ میں نے کبھی بھی لائف میں ہمت نہیں ہاری۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آئے میری لائف میں جب سب کچھ ختم ہوتا مجھے فیل ہوا، جب حالات اتنے زیادہ ٹف تھے، جب راستے بالکل بند نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے ہمیشہ حوصلہ رکھا، صبر سے کام لیا اور آگے بڑھنے کا ہمیشہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ مشکلات کافی زیادہ آئیں مگر میں رکی نہیں۔ زندگی میں کئی بار ناکامیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، کچھ خواب ٹوٹے، کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، کچھ موقع ہاتھ سے نکل گئے، لیکن میں نے یہ سیکھا کہ ناکامی جو ہے نا وہ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر میں ان مشکل وقتوں میں ہار مان لیتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ آپ حوصلہ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ پازیٹیو سوچ اپنائی ہے۔ میں نے ہمیشہ خود کو یاد دلایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو میں نے اپنے مائنڈ میں بس ایک ہی بات بٹھائی ہوئی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صبر اور استقامت میں نے ہمیشہ تھامے رکھا کیونکہ میں نے اپنے مقصد پر فوکس ہمیشہ رکھا اور محنت اپنی جاری رکھی۔ ہمیشہ میں نے ہارڈ ورکنگ کو ہی زیادہ پریفر کیا، اور ہمیشہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا۔ میں نے یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے لیے بہترین راستہ بنائے گا۔ پھر میں نے اپنے خوابوں کو بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ میں نے کبھی اپنی منزل پر سمجھوتا نہیں کیا۔ جو میں نے سوچا ہوتا ہے نا، اپنے خواب میں نے لازمی پورے کرنے ہوتے ہیں اور اسی پہ میرا فوکس ہوتا ہے۔ مایوس لوگوں سے میں ہمیشہ دور رہی۔ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے میں ہمیشہ دور رہی کیونکہ وہ لوگ آپ کو بالکل مایوس بنا دیتے ہیں اور آپ کے دل میں ہارڈ ورکنگ بھی نہیں آپ کے دل میں پیدا ہونے دیتے، اور آپ کی پازیٹیو سوچ بھی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے آپ بالکل ڈاؤن پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ میں نے رکھا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ ہر سٹرگلز جتنی بھی میری لائف میں آئی، میں نے ہمیشہ اس کو یہی پایا کہ میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ آج میں جہاں بھی ہوں وہ میری محنت، صبر اور امید کی وجہ سے ہوں۔ میں نے سیکھا کہ جب تک ہم خود ہار نہیں مانتے تب تک کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ زندگی میں مشکلات، ناکامیاں اور چیلنجز آنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہم سب کبھی نہ کبھی ایسے لمحات سے گزرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں بچا، اور مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے۔ ہر جگہ سے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں خود کو سنبھالنا ہوتا ہے اور امید کا دامن اسی ٹائم پہ ہم لوگوں کو تھامنا ہوتا ہے۔ امید ایک ایسی روشنی ہے، ایسی ایک کرن ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ جب بھی زندگی ہمیں نیچے گرانے کی کوشش کرے، امید ہمیں دوبارہ اٹھنے کی ہمت دیتی ہے۔ جو لوگ امید کا دامن تھامے رکھتے ہیں وہی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ زندگی میں چاہے جتنی مشکلات آئیں، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو آخر تک ہمت نہیں ہارتے۔ زندگی میں ہر کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں مشکل میں ہوں یا کوئی مشکل میں ہے، یا کسی کی مشکلات زیادہ ہیں یا کم ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح سے مشکلات آتی ہیں۔ کبھی بھی ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کبھی ہم ناکام بھی ہوتے ہیں، تو کبھی لوگ ہمارا ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی قسمت بھی ہمارے خلاف لگتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہار مان لیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر اندھیری رات کے بعد ایک نیا سورج نکلتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ بس ضرورت ہے ہمیں صبر کرنے کی، محنت کرنے کی اور امید کا دامن پکڑنے کی۔ کیونکہ مایوسی ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے ارادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی صلاحیتوں کو، یقین کو اور ہمت کو بالکل کھو دیتے ہیں، اور زندگی کی خوبصورتی کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مایوسی ہمیں اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے، ہمارے خوابوں کو ختم کر دیتی ہے اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ اگر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو کامیابی ہم سے دور ہو جائے گی۔ اگر ہم لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو کامیابی ہم سے بالکل دور ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنے حوصلے کو بلند رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ کبھی بھی آپ لوگ ہمت نہ ہاریں اور کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔
ہر مشکل کو ایک سبق سمجھیں۔ ناکامی کوئی اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ ہر ناکامی ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے۔ ہمیشہ آپ لوگ پازیٹیو سوچ رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ ہماری در حقیقت ہمارے لیے حقیقت بنتی ہے۔ صبر اور استقامت سے کام لیں۔ کوئی بھی کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، مسلسل محنت اور صبر جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، جو لوگ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ جب سب دروازے بند لگیں تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مثالیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ کبھی بھی امید کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تھامس ایڈیسن نے ہزاروں بار ناکامی کے بعد بلب ایجاد کیا، لیکن اس نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ کرکٹ کے بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ کئی بار آؤٹ ہوئے، کئی میچ ہارے، لیکن وہ ہمیشہ اگلے میچ کی تیاری کرتے رہے۔ زندگی کے عام لوگ بھی محنت اور صبر سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بس امید اور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے ایک عظیم رہنما تھے، جنہوں نے نسل پرستی کے خلاف طویل جدوجہد کی۔ انہیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی سزا ملی اور 27 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ اتنے لمبے عرصے تک قید میں رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی امید نہیں ہاری اور اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ جب وہ جیل سے باہر آئے تو وہ انتقام لینے کی بجائے محبت، برداشت اور اتحاد کا پیغام لے کر آئے۔ ان کی یہی ثابت قدمی اور پر امید رویہ انہیں جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بنانے میں کامیاب ہوا۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی سے سیکھنے والے جو ہے نا ہمارے پاس 5 ایسے سبق ہیں۔ نمبر 1، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، ہار نہ مانیں۔ نمبر 2، صبر اور حوصلہ کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر 3، نفرت کی بجائے محبت کو چنیں۔ نمبر 4، اپنے مقصد کے لیے مسلسل محنت کریں۔ نمبر 5، اگر دل میں امید ہو تو کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔ منڈیلا کی زندگی میں ہمیں جو ہے نا وہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، محنت کریں اور کبھی امید نہ چھوڑیں تو کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور ہمارے قدم چومے گی۔ اگر آپ کے زندگی میں بھی مشکلات ہیں، بہت زیادہ آپ کے لیے مشکلات ہیں، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ہمت نہ ہارا کریں، آگے بڑھتے رہا کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرا کے سجدوں میں دعائیں مانگا کریں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں تیرے حضور ہاتھ اٹھاتی ہوں اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنے دل کی خواہشات کے ساتھ اور اپنی امیدوں کے ساتھ۔ میرے دل کو سکون عطا فرما، میری مشکلات آسان کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے نیکی کی راہ پر چلا۔ میرے رزق میں برکت عطا کر اور میرے لیے حلال راستے کھول دے۔ مجھے اور میرے پیاروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے صحیح راستے پر چلا۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آزمائش کو میرے لیے آسان بنا دے۔ جو خواہشات میرے حق میں بہتر ہیں انہیں پورا کر دے اور جو میرے حق میں نہیں ان سے میری حفاظت فرما۔ آمین۔ یا رب، تو سب جانتا ہے، تو میرے دل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میری ہر دعا قبول فرما اور مجھے کبھی بھی تنہا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر میں برکت نازل فرمائے اور یہ رمضان کا مہینہ خوبصورت طریقے سے گزار دے۔ اب تو لاسٹ ڈیز آنے والے ہیں، آخری عشرہ آنے والا ہے، عشرہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے میں ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے رکھے تاکہ ہم ہر مشکلات کو آسان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی آزمائش ہم سے دور کر دے، کیونکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں جو ہے نا وہ پار کر لے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم ایک دوسرے کو دعاؤں کے علاوہ کوئی بھی ایسا تحفہ نہیں دے سکتے، بس ایک دعا ہی ہے جو ہم لوگ فری میں ایک دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی کمنٹس بھی کریں اور اپنی رائے بھی ضرور دیں، اسے شیئر بھی کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کبھی امید مت